तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اے نظر علیک یا حبیب اللہ حالت کے چمکتے ہوئے مکتا تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا کونین بنائے
گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا محبوب کیا مالک کو مختار بنایا ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت السنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا یاد رکھیے مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں
ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اور اعتکاف کی نیت بھی صرف اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ بھی کھانا کھانا ہے چلو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، پانی پینا ہے چلو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، بلکہ اعتکاف کی نیت بھی اگر کرے تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے یعنی اب اگر چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ آگے ارشاد فرمایا، اور اس درود پاک پڑھنے والے کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله علیہ۔ نمبر 2 معاشی پریشانی، نمبر 3 مایوسی، اور نمبر 4 گھریلو ناچاکی۔ علیک یا حبیب اللہ یا نبی یا نبی الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کرم ہو یا رسول اللہ 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 یا
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے کرم ہو یا رسول اللہ 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 جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سرکار ہو جائے جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سرکار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے کرم ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے کرم ہو یا رسول اللہ 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 قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے کرم ہو یا رسول اللہ 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 احکام قرآن سلسلہ جو 18 جنوری بروز جمعہ بعد نماز عشاء براہ راست مدنی چینل پر نشر ہوگا. یہ عام احکام قرآن سے تھوڑا مختلف ہوگا. احکام قرآن کی جو آپ نے 46 قسطیں دیکھی ہیں اس میں سے 44 قسطیں ایسی ہیں جو مفتی صاحب نے سولو کی ہیں. سولو کا مطلب یہ ہے کہ سنگل. لیکن اس سلسلے کی خصوصیت ہے کہ ایک مفتی صاحب ہی نہیں ہوں گے, 5 اسلامی بھائیوں کی ہماری پلاننگ ہے. کچھ باتیں وہ بھی ہوں گی جو مفتی صاحب خود نہیں کرتے ہیں سولو سلسلے میں, اور اس میں مدنی چینل کے ناظرین کی بھی کال شامل کی جائیں گی. آپ احکام قرآن سلسلہ جو دیکھتے ہیں اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اور مفتی صاحب سے ویسے بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دیکھیے احکام قرآن کا خصوصی سلسلہ انشاءاللہ عز و جل 18 جنوری بروز جمعہ رات 8:45 پر براہ راست مدنی چینل پر. رشیا کی ایک ریاست ہے کاجکستان, وہاں سے ہمارے ماشاءاللہ اس میں علماء بھی ہیں, امام اسلام بھائی بھی ہیں اور ایک قاضی صاحب بھی ہیں. یہ آئے ہیں ہمارے باب المدینہ فیضان مدینہ میں. یہ امیر اہل سنت کے لیے اپنی ثقافت
قرغیزستان کے علماء کا جو لباس ہے یہ لے کر آئے ہیں امیر اہل سنت کے بارے میں۔ اس زمانے میں حلال روزی کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیا کیا جائے؟ تھوڑی روزی پر قناعت کرنے والے کے حلال کے لیے پورے چانسز موجود ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ مجھے ایک جاب ایسی ملی جس میں 1.5 لاکھ کے قریب تنخواہ تھی، لیکن اس میں شرط تھی کہ داڑھی جو ہے وہ 1 انچ ہونی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے الحمدللہ میں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ یہ سب اللہ کا کرم، سرکار کی نظر کرم، آپ کا فیض ہے۔ دیکھیے سلسلہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول 18 جنوری بروز جمعہ رات 7:45 بجے مدنی چینل پر۔ جو کوئی برار سالے بانٹ دے، ہر مہینے جو کوئی برار سالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی، میں دعوت اسلامی کے شعبے تقسیم رسائل کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ دین اسلام کی تعلیمات لوگوں میں عام کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ کتب و رسائل کو تقسیم کرنا بھی ہے۔ ان کتب و رسائل کو پڑھنے سے لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، کوئی نمازی بن جاتا ہے، کوئی والدین کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ مجلس تقسیم رسائل نے یہ باکس تیار کیے ہیں، آپ اسے اپنی دکان پہ رکھیے اور ہر ماہ میں آپ کو 300 روپے یا جتنے آپ بولیں کہ رسائل آپ کو لا کے دوں گا۔ آپ اسے خود بھی پڑھا کیجئے گا اور آنے والے کسٹمرز کو تقسیم بھی کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں۔ اگر آپ کی اس کوشش سے کوئی عمل کرنے والا بن گیا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی۔ یہ رسائل تقسیم کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر۔ نہ صرف خود بلکہ دیگر دکانداروں کو بھی ذہن دے کر یہ باکس رکھوائیں، اور اس باکس کو رکھوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ۔ مسجد کے دری پر بھی عطر کی شیشی چھڑکتے ہیں، مزار کی چادر شریف پر بھی شیشی چھڑکتے ہیں۔ شیشی عطر کی چھڑکنے سے تعظیم مقصود ہے۔ جلوس میلاد میں کسی نے مجھ پر عطر کی شیشی چھڑکی اور وہ جو عطر اڑ کے میری آنکھ میں پڑا ہے نا، جلوس کے باقی حصے پر جو بھی ہوا آپ سمجھدار ہیں، تو مجھے اس نے کتنا ستایا ہوگا۔ واچ لائیو مدنی مذاکرہ on 19th January 2019 at 9:30 PM۔ بچوں کی دلچسپی جہاں کھیل کود میں نظر آتی ہے، وہیں کارٹونز اور پروگرام دیکھنے میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ دور حاضر میں گناہوں کی تیز رفتاری کے اثرات بچوں کے پروگرامز اور کارٹونز میں بھی سرایت کر گئے ہیں۔ دعوت اسلامی دیگر شعبہ جات کی طرح بچوں کے اس شعبے میں بھی اصلاح کے لیے میدان عمل میں آئی۔ بچوں کے ایسے کارٹونز۔ ٹھہرو دیکھو، لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں نے مل کر پنجرے کو کھولنے کی کوشش کی۔ بھائی بندر، کیا تم مجھے کچھ امرود کھانے کے لیے دے سکتے ہو؟ ارے رکیے بھائی، کیا آپ کا وضو ہے؟ نہیں تو۔ نصیحت آموز حکایات اور بہت سے معلوماتی سلسلے جن کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی تربیت اور ان کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، تو ابھی سبسکرائب کیجئے YouTube چینل اسلام فار کڈز۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ نیکیاں ہی نیکیاں، وہ عبادت کا شوق، وہ نیک بننے کا جذبہ، اصلاح معاشرہ کا ایک بہترین راستہ، گناہوں سے بچنے کی مدنی سوچ، اے عاشقانہ رسول، یہ سب اور بہت کچھ پانے کے لیے اس دور کی عظیم علمی روحانی شخصیت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے عطا کردہ گفٹ یعنی تحفہ مدانی انعامات کا رسالہ روزانہ ٹائم سیٹ یعنی وقت مخصوص کر کے باقاعدگی سے پوری یعنی فل کیجیے اور دیکھیے آپ اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس ہوتا پائیں گے۔ تم علی
اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدنی اعمال پر کرتا ہے جو کو عمل مدنی اعمال پر کرتا ہے جو کوئی عمل. علم دین پھیلانے کے جذبے سے سرشار دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے اپنی نوعیت کی ایک منفرد موبائل ایپلیکیشن مسلمز فیونرل موبائل ایپ، جس میں آپ سیکھ سکیں گے موت کی علامت پائیں تو یہ 4 کام کیجئے، روح قبض ہونے کے بعد یہ 6 عمل کیجئے، غسل و کفن کی تیاری، غسل میت سے پہلے کے 4 کام، غسل میت کے 7 مراحل، کفن کاٹنے کے 7 مراحل، کفن پہنانے کے 9 مراحل، نماز جنازہ کا طریقہ، جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ اور تدفین سے متعلق اہم معلومات. مزید آپ سیکھ سکیں گے غسل، کفن، 3D اینیمیشن ویڈیو کے ساتھ. پیشکش مجلس IT. جس طرح غصہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طریقے سے انسان اس وقت ہوش گوا بیٹھتا ہے، اس کی عقل اس وقت کام نہیں کرتی جب وہ لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک حریص اور ایک حاسد 2 آپس میں دوست تھے اور دونوں ایک دن دعائیں مانگنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کی طرف بھیجا اور کہا کہ جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دو. فرشتے نے کہا جی تم دونوں سوچ لو، طریقہ یہ ہے کہ تم میں جو کوئی پہلے دعا مانگے گا، جو چیز وہ مانگے گا دوسرے کو وہ دگنا ملے گی. کہ آرزو کیا ہے؟ آرزو اس کی یہ ہوتی ہے، فرشتے کو یہ کہنے لگا کہ میری یہ آنکھ ہی نکال دو. دوسرا تھا حریص، کہنے لگا اس کی تو آنکھ نکل جائے گی لیکن میری تو پھر دونوں ہی آنکھیں ختم ہوتی ہیں. وہ شخص لالچی وہاں سے دور بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میرا تو یہاں کام ہی نہیں ہے. تو یہ لالچی انسان ہو یا حریص انسان ہو تو حاسد جو بھی چال چلے اس کی چال ہمیشہ اسی کو آ کر نقصان پہنچاتی ہے، اور حریص جو بھی کچھ کر لے، جتنا بھی کچھ کر لے، وہ کتنا ہی زور لگا لے، حریص آدمی اس کو وہی ملتا ہے جو اس کی مقدر میں ہوتا ہے. سردی کی خاص آئٹم مانا جاتا ہے گاجر حلوہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شیک پسند تھے. وہ جو لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ حلوہ کھاتے ہیں، ان کو بھی ڈرنا چاہیے. ریل گاڑی میں یا دیگر جگہ پر سگریٹ پینے سے دوسروں کو جو تکلیف ہوتی ہے، کیا یہ دل آزاری میں آئے گی؟ کنفرم ہے کہ بھائی فلاں کو تکلیف ہو رہی ہے، گناہ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. واچ لائیو مدنی مذاکرہ آن 19 جنوری 2019 at 9:30 PM. اب آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود لائیو چیٹ کے ذریعے بھی سوالات کر سکتے ہیں اور مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کس طرح سوالات لائیو چیٹ کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر نیچے دیے گئے لائیو چیٹ کے آپشن پر کلک کیجیے. اپنے دینی و دنیاوی مسائل، روزمرہ کے معاملات اور شرعی مسائل کے حل کے لیے سوالات انگریزی، اردو، رومن زبان میں لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں. آپ کے پوچھے گئے سوالات کو مدنی مذاکرے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی. مزید یہ کہ آپ اپنے سوالات ہمارے اس ای میل ایڈریس support@dawatislami.net پر بھی بھیج سکتے ہیں. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے، کا سبب اب تو بنا دے، غم میں سمدینے کا عطا کر دے الہی، غم میں
خوشیوں کے گلستان کو جو میرے جلا دے، خوشیوں کے گلستان کو جو میرے جلا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، عطار ہوں میں ان کا گدا اب تو توجہ، عطار ہوں میں ان کا گدا اب تو توجہ، بس جانب شاہ نے جہاں میری بلا دے، بس جانب شاہ نے جہاں میری بلا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، میں ہر سال شرف حج کا پاؤں، تو مکہ مدینہ دکھایا الہی، عموماً یہ جیم خانے اور اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے نا، یہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا. بہت سارے جیم خانے ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر میوزک نہ بجے نا تو یہ جیم کر ہی نہیں سکتے، ان کا ہلنا ہی میوزک کے اوپر ہوتا ہے، موسیقی بجے گی پھر جیم. اچھا، اب بدن کو اچھا بنانا ہے تو کس کے لیے آپ اچھا بدن بنانا چاہتے ہیں؟ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے، یا لڑکیاں اگر اپنا بدن
یوں تو لڑکوں کو مطلب معاذاللہ اپنے بدن کی نمائش کرنے کے لیے دبلا ہونا چاہیے، وزن کم، وزن نارمل ہونا چاہیے. اس کا تو ابھی ہم سلسلہ اسی پر کر رہے ہیں، لیکن اس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے تو استعمال نہیں نہ کرنا، نہ اس کو کم کرنے کے لیے ایسی جگہ جانا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اللہ کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، کہ پھر مطلب کہ اس طرح جیم کے باہر، مطلب کالج اور یونیورسٹی کے باہر جب اوباش قسم کے لڑکے کالے چشمے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جم کھانے کے باہر اگر ایسا ہو جائے تو کیا. اور پھر جس طرح کے میڈیا میں فحاشی اور جس طرح میڈیا میں اوریانی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جو ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اوریانی کے حوالے سے، ماڈرنزم کے حوالے سے، فیشن کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، میں نے اس کے مضامین پڑھے ہیں. ان مضامین کو پڑھنے کے بعد تو بالکل موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ یار اتنی تباہی آ گئی ہے، اتنی تباہی آ گئی ہے. لوگ مضامین لکھ لکھ کر بعضوں کا چیخنے والے چیخ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی آواز جاوے کس سے کان کے اندر. تو اس لیے مدنی التجا ہے ڈاکٹر سے مشورہ کرے، اور ڈاکٹر کی رائے لے کر جو یہاں مدنی پھول دیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر کا مشورہ ساتھ رکھیں. ایک بات، پیٹ کا کفل مدینہ کتاب ساتھ رکھیں. دوسری بات، وزن کم کرنے کا طریقہ رسالہ ساتھ رکھیں. تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے. تھوڑے عرصے میں اگر آپ کا وزن کم نہ ہو تو ہم مدنی چینل پر میل کر کے بتائے گا کہ ہم کو طریقہ بتایا اور ہم نے اس طریقے پر 100% عمل کیا اور ہمارا وزن کم نہیں ہوا. روزے رکھنے سے بھی وزن کم ہوگا، جبکہ یہ پکوڑے سموسے اور اس طرح کی چیزوں کو نہ، کیونکہ روزے کے بارے میں تو حدیث ہے، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے. یہی نا، صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے. محترم ناظرین کرام، سلسلہ احکام قرآن میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوا. سورہ بقرہ کے تحت جو آیات احکام آئیں وہ ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کی، ان کی تفسیر بیان کی، ان کے تحت مختلف احکامات کی تفصیل بیان کی، مختلف نکات پر گفتگو کی. مدنی چینل کا یہ دلچسپ اور علمی سلسلہ ہے. اس سلسلے کے اندر ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جو احکام پر مشتمل ہیں. سورہ بقرہ کے تحت ہم نے تقریباً 46 سلسلے کیے. ہم کرنے جا رہے ہیں ایک اسپیشل سلسلہ، ایک خصوصی سلسلہ جس میں خلاصہ بیان کیا جائے گا ان 46 سلسلوں کا. کچھ پس منظر جانیں گے، یہ سلسلہ کیوں شروع کیا گیا، کیا مقاصد تھے، کتنی کامیابی ملی، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. کچھ اور باتیں بھی ہو جائیں گی جو لائیو سلسلے میں نہیں ہو پاتی. دیکھنا نہ بھولیے گا احکام قرآن کا خصوصی سلسلہ. دیکھیے احکام قرآن کا خصوصی سلسلہ انشاء اللہ عز و جل 18 جنوری بروز جمعہ رات 8:45 پر براہ راست مدنی چینل پر. خوشخبری، نئے سال 2019 کے ماہ جنوری جمادی الاولیٰ 1440 کا ماہنامہ فیضان مدینہ آ چکا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر. اس شمارے میں کیا ہے آئیے سنتے ہیں. تقوی و پرہیزگاری کیسے حاصل ہو، گھریلو اخراجات کیسے پورے ہوں، 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچنا کیسا، چھپکلی کو مارنا کیسا، سب سے پہلے کون سا درخت پیدا کیا گیا، جوڑوں کے درد کا لاجواب علاج، شوہر کے انتقال کے بعد عورت کی عدت کا مسئلہ، سردیوں میں کیا غذا استعمال کی جائے، کپڑوں کو خراب ہونے سے کیسے بچایا جائے. تو خریدنا نہ بھولیے ماہ جمادی الاولیٰ 1440 کا ماہنامہ فیضان مدینہ، جس میں آپ کے لیے ہیں اور بھی دلچسپ موضوعات اور واقعات. اس میں ایک عالم ہے بسا، رحمت تذکیر راحت کے یہ پھول لٹائے گھر گھر. تو آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ تشریف لے جائیے اور سادہ شمارہ 40 روپے جبکہ رنگین شمارہ 65 روپے میں حاصل کیجیے. اس کے علاوہ ماہنامہ فیضان مدینہ 2019 کی سالانہ بکنگ جاری ہے. سادہ شمارہ 800 روپے جبکہ رنگین شمارہ 1100 روپے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال کا ماہنامہ فیضان مدینہ گھر بیٹھے حاصل کریں تو آج ہی اس نمبر پر کال یا واٹس ایپ کیجیے اور اپنی بکنگ کروائیے. 0313113928. ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر، دھوم مچائے گھر گھر. سلسلہ مدنی منوں کا سنتوں بھرا اجتماع.
زبان کی حفاظت انسان اور جانور دونوں کے لیے مفید ہے۔ اللہ 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 میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص یہ اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرمایا شعر میں کہ میں یہ کیوں کہوں کہ میں بے یار و مددگار ہوں، اور کیوں اپنے آپ کو مجبور و بے شمار اختیار کروں۔ اے میرے آقا، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میری جان آپ پر قربان ہے، آپ پر کروڑوں درود نازل ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ایسی بے مثال ہے کہ کوئی امتی چاہے کیسے ہی مرتبے پر فائز ہو، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ یہی وہ مقدس گروہ ہے جسے حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے نیکی کی دعوت دی۔ یہی وہ پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کفار کے ظلم و ستم برداشت کیے، اسلام کا پرچم بلند کیا۔ یقیناً ان کی انتھک محنتوں اور لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ ہر طرف دین اسلام کی مدنی بہاریں ہیں۔ نمایاں ہے اسلام کے گلستاں میں، ہر ایک گل پہ رنگے بہارے صحابہ۔ رسالت کی منزل میں ہر ہر قدم پر
नबी को रहा इंतजार सहाबा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यूं तो तमाम साहबा किराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हैं, हिदायत के रोशन सितारे हैं, सभी हमारे आंखों का नूर और दिल का सुरूर हैं। लेकिन इनमें चंद साहबा ऐसे भी हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सिर्फ दीन सीखने के लिए रहा करते थे। इन्हें अस्हाबे सुफ़्फ़ा ये कहते हैं। आज हम इन्हीं की शान और इन्हीं की कुर्बानियों के मुतालिक सुनेंगे। इन असहाब में से चंद बड़े और मशहूर साहबा अलैहिम रिदवान की सीरत के ज़िमनन चंद मदनी फूल भी बयान करेंगे और असहाबे सुफ़्फ़ा की जिंदगी से हमें क्या दर्स मिलता है ये सुनने की सादत हासिल करेंगे। वो क्या वजूहात थी जिन पर असहाबे सुफ़्फ़ा ने घर बार अहलो याल फिक्र रोजगार सबसे बेनियाज होकर मस्जिद नबवी शरीफ में क़याम इख्तियार किया, ये सब सुनने की सादत हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले असहाबे सुफ़्फ़ा के एक मशहूर साहबी मकबूल बारगाहे रसूल हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुनते हैं, जिसमें दीगर असहाबे सुफ़्फ़ा का भी जिक्र है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि भूख की बड़ी शिद्दत थी एक बार मुझे, तो एक दिन मैं रास्ते पर बैठ गया जिससे लोग बाहर जाते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास से गुजरे तो देखकर मुस्कुराए और मेरा चेहरा देखकर मेरी हालत भी समझ गए। फरमाया, ए अबू हुरैरा। मैंने अर्ज़ की, लब्बैक मेरे आका। फरमाया, मेरे साथ आ जाओ। मैं पीछे पीछे चल दिया। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घर पर जलवागर हुए तो मैं भी इजाजत लेकर घर में दाखिल हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक प्याले में दूध देखा। इरशाद फरमाए, दूध कहां से आया? तो अहले खाना ने अर्ज की कि फुला साहबी या साहबिया ने आपके लिए हदिया यानी गिफ्ट भेजा है। फरमाया, अबू हुरैरा। मैंने अर्ज की, लब्बैक मेरे आका। फरमाया, जाकर अहले सुफ़्फ़ा को बुला लाओ। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अहले सुफ़्फ़ा अलैहिम रिदवान ये इस्लाम के मेहमान हैं, ना उनको घर बार से रग़बत, ना मालो दौलत से, और ना वो किसी का सहारा लेते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब सदका का माल आता तो वो माल उन अहले सुफ़्फ़ा को भेज देते थे, खुद आका उस सदके का माल नहीं रखते थे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई हदिया आता, कोई गिफ्ट आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास भेजते, उसमें से खुद भी इस्तेमाल फरमाते और उनको भी शरीक फरमाते। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे दिल में ख्याल आया कि अहले सुफ़्फ़ा का इस एक प्याले दूध से क्या बनेगा। मैं इसका ज्यादा मुस्तहिक था कि इस दूध से चंद घूंट मैं ले लेता, कुछ कुव्वत हासिल कर लेता। जब असहाबे सुफ़्फ़ा आएंगे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ही इरशाद फरमाएंगे, अबू हुरैरा सबको दूध पिलाओ। अब जब सबको दूध पिलाना होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि मुझे चंद घूंट मिलेंगे। लेकिन अल्लाह पाक के नबी का हुक्म था, इताअत और फर्मा बरदारी के बगैर चारा नहीं था। मैं असहाबे सुफ़्फ़ा के पास गया, उनको बुलाकर लाया। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की और वो अंदर आ गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर बैठ गए। मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा। मैंने अर्ज की, लब्बैक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, प्याला पकड़ो और इनको दूध पिलाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने प्याला पकड़ा, मैं वो प्याला एक शख्स को देता, वो सैर होता, फिर प्याला मुझे लौटा।